الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ میرے عزیز نوجوانوں، تحریک کے کارکنوں، بزرگوں، بچوں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اور میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے پیر محمد شاہ صاحب حمدانی، امیدوار حلقہ PP 23، اور میرے بائیں طرف بیٹھے ہوئے ملک ادریس امان، امیدوار حلقہ PP 22۔ میں سب کا مشکور ہوں، آپ نے وقت نکالا اور اپنے تحریک کی خاطر، پاکستان کی خاطر اور اپنی آخرت کی خاطر آپ سامنے آئے ہو۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے وہ راستہ چنا ہے جو کہ حقیقی جہاد ہے اور مجاہدوں کا راستہ ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ صوفی جب تک مجاہد نہیں وہ صوفی نہیں، اور مجاہد جب تک صوفی نہیں مجاہد نہیں۔ آج میں تیسری بات کہنے لگا ہوں، نوٹ فرما لیجیے۔ عالم دین، مولانا، مفتی، شیخ القرآن، شیخ الحدیث جس وقت تک وہ مجاہد نہیں اس وقت تک وہ کچھ بھی نہیں، اس وقت تک کچھ بھی نہیں۔ جہاد، مجاہد، یہ دو لفظ، کرنے والا مجاہد اور جہاد اللہ کے راستے میں برائی کو مٹانے کے لیے، نیکی کو عام کرنے کے لیے سامنے آنے کو جہاد کہتے ہیں، اور اس راستے میں اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں اس بات پہ فخر بھی ہے، ہمیں ناز بھی ہے کہ ہماری جو ماضی ہے، ہمارا ماضی جو ہے وہ اس پہ گواہی دے رہا ہے کہ ہم نے یہ حق ادا کر کے دکھایا ہے۔ ناموس رسالت پہ پہرا دیا، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کو کیف اقتداء تک پہنچایا ہم لوگوں نے۔ اس کے علاوہ ہر ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر ہم نے کلمہ حق بلند کیا، تمام مظالم سہے، ظلم و ستم سہے، جیلیں کاٹی، شہادتیں پیش کی، لیکن ہمارے پائے استقلال میں ایک رتی برابر بھی فرق نہیں آیا۔ ہم آگے بڑھتے رہے، بڑھتے رہے، بڑھتے رہے، اور آج صورتحال یہ ہے کہ آج تحریک لبیک پاکستان ایک پہچان رکھتی ہے، ملک کی سیاست میں ایک مقام رکھتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں بستی ہے۔ کوئی ایسا گھر نہیں جہاں سے لبیک کا نعرہ بلند نہ ہوتا ہو۔ کیوں؟ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ نعرہ۔ اور میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ مسلمان ہو، کلمہ اپنے نبی کا پڑھے اور اپنے اللہ کو اپنا رب مانے، اللہ مانے، اور پھر کسی اور طرف جائے، کسی اور کے جھنڈے کے نیچے جا کر کھڑا ہو جائے، کسی اور کے نظام کو اپنا لے، تو میرے حساب میں ایسا کلمہ گو جو ہے اس کی مسلمانی مشکوک ہو جاتی ہے۔ میں فتویٰ تو نہیں دے سکتا، میں اس پوزیشن میں ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جب بات میرے رسول کی آ جائے، جب بات میرے نبی کریم کی آ جائے،
اور آپ اس کو صرف نظر کر کے اس کو پس پش ڈال کے آپ جا کر نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، دنیا جہان کے لٹیروں کے ساتھ جنہوں نے نہ صرف پاکستان کو لوٹا بلکہ ختم نبوت کو بھی لوٹنے کی کوشش کی، اس پہ بھی ڈاکہ ڈالنے سے باز نہیں آئے۔ آج پھر وہی چہرے، وہی شکلیں آپ دیکھیں گے، وہی آپ کے پاس آئیں گے۔ ہم تو پہلی مرتبہ پچھلے الیکشن میں سامنے آئے، بڑا قلیل ٹائم تھا ہمارے پاس، اب ایک آدھ مہینے میں ہم نے سب کچھ کیا، اور اب انشاءاللہ یہ ہمارا سفر 4-5 سال پہ محیط ہے، اور ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ جہاں ہر ایک کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اس کو للکار سکتے ہیں، اسے بتا سکتے ہیں کہ ہاں ہم بھی ہیں۔ اپنا احساس، اپنا وجود ان کو ہمارا بتا رہا ہے کہ تم ہی میدان میں نہیں ہو، ہم بھی میدان میں ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارے اندر کوئی جھول نہیں آیا، ہم نے کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ان کی تو تاریخ ہی اٹی پڑی ہے، ان کی کمزوریوں، ان کی بے ایمانیوں، ان کی ڈاکہ زنیوں اور ملک کو لوٹنا، عوام کو لوٹنا۔ یارو یہ کوئی سمجھ میں بات آتی ہے آپ کے کہ 25 کروڑ عوام کے اوپر 25,000 لوگ صرف مسلط ہیں؟ ہماری آبادی 25 کروڑ ہے، 25 کروڑ کو 25,000 لوٹ رہے ہیں اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا بھر میں جائیدادیں بنا رکھی ہیں اور شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے غریب کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں، ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، دوسرے وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا۔ پھر بھی میرا رب دینے والا تو رب ہے، لیکن انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، غریب کے خون کو نچوڑ ڈالا۔ یہ ظالم لوگ ہیں، اور ظالم کے سامنے ہمیشہ حق والے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھو، میں ایک بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ یہ بازی جیت چکے ہو، یہ بات غور طلب ہے۔ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ ہم ہارے ہوئے ہیں یا ہم ہار جائیں گے۔ ہار جیت کی یہاں بات نہیں ہے، بات تو کچھ اور ہے۔ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے تو آپ جیت گئے۔ جب آپ دین کی بقا کے لیے سامنے آ گئے ہیں، پاکستان کی بقا کے لیے سامنے آ گئے ہیں، اپنے مظلوم عوام کی فلاح کے لیے سامنے آ گئے ہیں، تو آپ بازی تو آپ جیت چکے ہیں۔ اور اگر کوئی ہرانا چاہتا ہے تو ہرا کے دکھا لے، لیکن اب بات ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ حالات بتا رہے ہیں، اس پہ آسمان بھی گواہ ہے، اور اب زمین پہ بسنے والے یہ بات جان چکے ہیں کہ اب تحریک کے راستے میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ مستقبل اس پاکستان کا تحریک کے ساتھ وابستہ ہے، تحریک کا پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے۔ تحریک اور پاکستان لازم ملزوم بن چکے ہیں۔ کیوں؟ وجہ بتاتا ہوں کہ نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ہمارا تحریک کا منشور کہ دین کو تخت پہ لانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو تخت پہ لانا، تو گویا پاکستان اور تحریک لازم و ملزوم ہو گئے۔ اس میں کوئی جیت نہیں ہے، اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، اس میں کوئی دوری نہیں ہے۔ پاکستان اور ٹی ایل پی ایک ہیں، اس لیے یہ اس سے بڑا آپ کو اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی سعادت کے حامل آپ لوگ ہیں، اور مجھے آپ لوگوں پہ ناز ہے۔ میں آپ کے جذبوں کو سلام کرنے کے لیے میدان عمل میں آیا ہوں۔ میری حالت آپ کے سامنے ہے، میں ان چیزوں کو دہرانا نہیں چاہتا، میں اس کو بھی بزدلی سمجھتا ہوں کہ جی میں رونا شروع کر دوں، اپنا رونا شروع کر دوں۔ نہیں، میں آپ کو دیکھ کر میں جوان ہو جاتا ہوں، آپ کے جذبوں کو دیکھ کر مجھے اپنی جوانی ایسے لگتا ہے کہ میں دوبارہ جوان ہو گیا ہوں، میں کوئی بیمار نہیں ہوں۔ ایک چیز میں نے اپنے ذہن میں رکھی ہوئی ہے کہ مرنا تو چارپائی پہ بھی ہے،
اور کیوں نہ آدمی مرے تو میدان عمل میں مرے، کچھ کر کے مرے، کچھ کرتا ہوا مرے تو پھر بات بنتی ہے، ورنہ تو مرتے تو بہت ہے اور جیتے بھی بہت ہیں۔ اصل بات تو یہ ہوتی ہے۔ میں آپ کو آخری بات کہنے لگا ہوں، ٹائم بھی تھوڑا ہے کہ ہم نے اگلے پروگرام میں جانا ہے۔ آج ہی مجھے ایک اشارہ ہوا کہ اٹھو وردی پہنو۔ میں سویا ہوا تھا، میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کوئی وردی والے آتے ہیں، مجھے جگاتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں ڈیوٹی پہ نہیں جانا، تم نے وردی نہیں پہنی ہوئی۔ تو میں کہتا ہوں یار میں رات کو سو نہیں سکا ہوں، اس وجہ سے سو گیا ہوں، اور میں ساتھ ہی جاگ کے اٹھ بیٹھا۔ تو اب ہم نے آرام نہیں کرنا، اب آپ پہ لازم ہو چکا ہے، آپ پہ لازم ہو چکا ہے کہ آپ اپنی نیندیں ختم کریں، اپنے آرام تج دیں، سب کچھ جو ہے سو اوپر سے پش ڈال دیں، اور ایک ہی مقصد سامنے رکھیں کہ ہم نے دین کو تخت پہ لانے کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے۔ اور جس بات کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ آپ کو اس معاشرے میں 3 قسم کے لوگ ملتے ہیں، اور یہ ڈویژن کب پیدا ہوئی؟ یہ میدان کربلا سے پیدا ہوئی۔ کربلا سے 3 سوچیں پھوٹیں، ابھریں، 3 نظریے ابھرے۔ ایک نظریہ حسینی، دوسرا نظریہ یزیدی، اور تیسرا نظریہ کوفی۔ ابھی یہ جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے کہ ہم حسینی ہیں، ہم امام کے غلام ہیں، ہم اس نظریے کے محافظ ہیں، اور ہم اسی نظریے کی بقا کے لیے، اس نظریے کو آگے بڑھانے کے لیے ہم میدان عمل میں ہیں۔ دوسری طرف ہمارا مقابلہ وقت کے یزیدوں کے ساتھ ہے۔ اس وقت ایک یزید تھا، آج لاکھوں یزید ہیں۔ فرق اتنا ہے، اس وقت ایک یزید سامنے آیا تھا، آج ہر یزید کے پیچھے یزید ہے، یزیدوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ دوسری بات یہ باطل نظریہ ہے، یہ جھوٹے مکار اور یہ غلط لوگ ہیں۔ یزیدی نظریہ مرد آباد، حسینی نظریہ زندہ باد۔ اور تیسری بات ہے کوفی نظریہ کہ انج بھی ٹھیک ہے، انج بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے جی، دیکھیں گے جی، جس طرح ہویا انشاءاللہ جی، انشاءاللہ جی کریں گے جی، آج گیا ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ دل میں کچھ اور ہے، سامنے کچھ اور ہے۔ جسے کیا کہتے ہیں منافقانہ رویہ۔ امام کو بھی راضی کرنے کی کوشش کی کوفیوں نے، اور یزید کے ساتھ بھی مراسم رکھے جوں کہ توں، اور آخر میں کتنا بڑا نقصان کیا۔ تو سب سے زیادہ نقصان یہ لوگ کرتے ہیں، یزید کی بات نہیں، وہ تو سامنے آ گیا، یزید تو سامنے کھڑا ہو گیا نا، کہ اس نے کہا میں یزید ہوں، اور مقابلے میں امام آ گئے۔ اصل دشمن کون تھا؟ جس نے ادھر بھی مراسم رکھے، ادھر بھی مراسم رکھے اور دھوکہ دیا۔ تو خدا را میری آپ سے یہ اپیل ہے، میری درخواست ہے آپ سے کہ خدا را کوفی نہ بننے۔ مجھے یقین ہے تلنگانگ کے واسی ہو، مجھے جانتے ہو، میں پیراشوٹر نہیں ہوں، میں اوپر سے نہیں آیا، اوپر سے نہیں گرا ہوں، میں یہاں کا جمپل ہوں۔ میں یہاں میٹرک یہاں تلنگانگ میں کیا، کالج گریجویشن میں نے تلنگانگ سے کی، پھر آرمی میں چلا گیا۔ آرمی میں سروس کرنے کے بعد میں نے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ میں نے تصوف کے 4 سلاسل کیے، میں صوفیاء کے قدموں میں بیٹھا، ان کی جوتیوں میں بیٹھا، ان سے سب کچھ سیکھا۔ آج جو میں ہوں وہ ان کی وجہ سے ہوں، ان کی دعائیں ہیں۔ اب 2-4 دن پہلے بھی میرے مرشد آئے ہوئے تھے میرے پاس، میں ان سے دعائیں لیتا ہوں اور میرے لیے وہ دعا کرتے ہیں۔ تو میں آرمی میں بھی خدمت کی اس ملک کی، اور اب میں عوام کی خدمت کے لیے آپ کے درمیان موجود ہوں۔ مجھے آپ پہچانتے ہیں، الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے ایک پہچان دی ہے اس علاقے میں، مجھے کوئی خرید نہیں سکتا، مجھے کوئی نہیں خرید سکتا، میں بکاؤ مال نہیں ہوں،
میں بکاؤ مال نہیں ہوں، بلکہ ہم سب کے سودے جو ہیں وہ تو پہلے دن سے ازل سے ہو چکے ہیں، ہمارے سودے تو ازل سے ہو چکے ہیں۔ یہ آج کی بات کرتے ہیں، یہ ناداں ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں ہے، ہمیں خریدنے کی کوشش کرتے ہو۔ ظالموں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ خریدے ہوئے کو تم خریدتے ہو، ہم تو بکے ہوئی ہیں اور ہمیں خریدنے کی کوشش کرتے ہو، تم پہ لعنت ہو۔ اور یہی وہ کردار ہے جو ہم سب وہ رکھتے ہیں، جو بھی تحریک کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں کہ ان کی بھی جلد سے دیکھ لو، آپ بھی سامنے بیٹھے ہو، تقریباً 90% لوگ جو ہے باشرہ بیٹھے ہیں، یہاں 90% باشرہ بیٹھے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ ہم حق والے ہیں اور اپنے نبی کے غلام ہیں۔ تو اس لیے میرے آخری الفاظ کہ آپ پہ لازم ہو چکا ہے ازروئے دین، اور جب نبی کے غلام سامنے آ گئے ہیں، ملک کے اصل وارث سامنے آ گئے ہیں، تو گھس بیٹھیوں کی جگہ نہیں ہے، گھس بیٹھیوں کی جگہ اب نہیں ہے، اب وارث آ گئے ہیں۔ اور وارث کون ہے؟ علماء کرام ہیں۔ مجھے بڑا شکوہ ہے علماء سے، میں بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ سب سے زیادہ علماء یہاں موجود ہونے چاہیے تھے۔ یہاں پہ الحمدللہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں اور بھی یہاں چند علماء تو بیٹھے ہیں، لیکن ہر ایک جو ہے عالم دین سامنے ہونا چاہیے تھا۔ یہ ان کا کام ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں اور ہم کر رہے ہیں۔ اب یہ جانتے ہو، یہ علماء کا کام ہے۔ ہمارے دین اسلام میں سیاست علماء کا کام ہے، ملک کی خدمت علماء کا کام ہے۔ اگر مسجد میں امامت کر سکتے ہیں تو قومی اسمبلی کے لیڈر کیوں نہیں بن سکتے؟ حکومت کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا میرے نبی نے حکومت نہیں کی؟ ہمیں مشورے دیتے ہو کہ نہ سیاست کے نزدیک مت جائیں، یہ سیاست ہے، یہ سیاست، اور سیاست نہیں ہے، یہ عین دین ہے۔ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ عین دین ہے۔ جس سیاست کی آپ بات کرتے ہو اس کو تو میں بھی خباثت کہتا ہوں۔ وہ تو سیاست نہیں ہے، وہ تو خباثت ہے، کیونکہ وہ غیر کا نظام ہے، وہ کافر کا نظام ہے۔ ہم نے مسلمان ہو کر کافر کے نظام کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے اور اپنے نظام کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ کیسی مسلمانی ہے یہ؟ مجھے کوئی جواب دے اس چیز کا کہ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ قرآن کو چھوڑ کے، قرآن کے نظام کو چھوڑ کے، اپنے نبی کی حدیث اور سنت کو چھوڑ کے، ہم نے یورپ کے سارے اپنا عالی رویے بھی، ان کا نظام بھی، ان کے طریقہ بھی، ان کی تہذیب بھی، ان کا تمدن بھی، ان کی ہم نکالی کرتے ہیں، ان جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پہ لعنت، ایسے مسلمان پہ لعنت جو غیروں کی تقلید کرتا ہے، جو غیروں کی تقلید کرتا ہے، نہ اس میں غیرت ہے، نہ اس میں ایمان ہے، نہ اس میں حیا ہے۔ ایمان کی دلیل ہی یہی ہے کہ جو نبی کے نام پہ تڑپ نہیں اٹھتا، کوئی ایمان نہیں ہے اس کے پاس، بے ایمان ہے وہ۔ بات میرے نبی کی آئے اور پھر کسی اور کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جائے، کسی اور نظام کے کارکن بنے، لعنت بھیجو، 100 دفعہ 1000 دفعہ لعنت بھیجو ایسے لوگوں پہ۔ ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے، یہ وقت ثابت کرے گا، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ کو معلوم ہے میں نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ میں کوئی برات نہیں لوں گا۔ میں غریبوں کو میرا رب کا مجھ پہ کرم ہے، میں جب غریب کو دیکھتا ہوں تو میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میں اسی مظلوم کو دیکھتا ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے زندگی بھر ظالم کا ہاتھ روکا ہے، میں نے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا ہے، کبھی ظالم کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں، میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں کسی کے ساتھ بکتا نہیں ہوں، میں جھکتا نہیں ہوں، میں ڈرتا نہیں ہوں۔ اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے حبیب سے ڈرتا ہوں اور اپنے مرشد سے ڈرتا ہوں۔ ان کے سامنے میں ایسے لگتا ہوں جیسے بچہ ہوں ان کے سامنے۔ تو میرے دوستو، یہ تڑپ لے کر میں سامنے آیا ہوں، اور آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ تحریک کے ایسے دست و بازو بنو کہ تاریخ آپ پہ فخر کرے
اور آپ کا نام تاریخ کے کتابوں میں محفوظ ہو جائے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اور میرا نبی کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔